حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے واپس مڑتے ہیں تو وہ ان کے جوتے کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو اس ذات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جہاں تک مومن کا تعلق ہے وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ تو جہنم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرا ٹھکانہ بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، لیکن جہاں تک کافر منافق کا تعلق ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اسے کہا جائے گا، تو نے خود بھی نہیں جانا اور نہ پیروی کے ذریعے تم نے اس کو جانا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان ایک ضرب لگائی جائے گی تو وہ چیخ مارے گا، تو جنس و اس کے علاوہ جو بھی چیز اس کے قریب ہوگی اسے سنے گی۔ حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، قبر میں میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب قبر میں ماں، بہن، بھائی، باپ، بیٹی اور کوئی پاس نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت اپنے عاشق پر موجود ہے، اور قبر میں بھی امتی کا خیال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، روز قیامت میں میری شفاعت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا، پولیس رات کے قریب تلاش کرو۔ عرض کیا، اگر حضور آپ وہاں تشریف نہ فرماؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے میزان پر دیکھنا۔ عرض کیا، اگر وہاں نہ پاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر مجھے تلاش کرو، اور ان تینوں جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔